اللهم صل على محمد وآل محمد۔ نماز جمعہ زوال کے کتنے وقت تک ادا کر سکتے ہیں؟ تقریباً 1 گھنٹے کے اندر بلکہ آغا سیستانی کے ہاتھ جیسے ہی زوال کا وقت حتی الامکان 10-15 منٹ میں نماز جمعہ شروع ہو جانی چاہیے۔ یہاں کچھ لوگوں کو بہت دور اچھا یہ بھی یہاں کا مشکل ترین مسئلہ، جب سے میں آ رہا ہوں کتنے سال ہو گئے، 20-25 سال 26 سال تو ہو چکے ہیں مجھے یہاں آتے ہوئے، یہ مسئلہ یہاں کا مسئلہ اور بڑھتا رہے گا، نماز قصر و تمام کا مسئلہ کہ پکرنگ سے مسیساگا جائیں تو نماز پوری پڑھنا ہے کہ نماز قصر پڑھنا۔ فرماتے ہیں یہاں لوگ کافی دور سفر کرتے ہیں تو کیا وہ ہمیشہ سفر کی نیت کر کے نماز پوری پڑھیں؟ یہ مسئلے کا ایک حصہ، 1 2 3 4 پرچے ہیں، لیکن 2 پرچوں پہ 8 سوال 4 نہیں ہیں، سوال تو بہت ہیں لیکن خیر بہت مختصر کہ یہ جو انہوں نے سوال پوچھا، یہ بہت اپنے سوال کو انہوں نے بہت ہی زیادہ ایک ہی خاص اسپیسیفائی کر دیا تو جواب بہت آسان۔ وہ یہ ہے کہ ٹورنٹو کے اندر اور نارتھ امریکہ میں تو ایسے بڑے بہت سے شہر، جو شہر کے اندر ہی سے لوگ آتے ہیں۔ آج بھی ایک صاحب آئے کہنے لگے 90 میل کا فاصلہ طے کر کے آ رہا ہوں اور 90 میل کا فاصلہ طے کر کے جاؤں گا فقط آپ کی مجلس سننے کے لیے۔ ہیں ایسے لوگ ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ بڑے جو اتنے ٹریول ہیں، یہ نارتھ امریکہ میں ایک عام سی بات۔ تو اب ایک تو ہوتا ہے جو آدمی کبھی کبھار جائے، اس کا مسئلہ بڑا مشکل، کوئی ایک رشتے دار ہے ملنے کے لیے ہفتے میں 1 دن یا مہینے میں 1 دن جاتے ہیں۔ ایک ہے جو کام والے لوگ، ان کا مسئلہ بہت آسان۔ کثیر السفر، جو آدمی اپنے کام کی وجہ سے بہت زیادہ سفر کرے، بہت زیادہ سفر کی ڈیفینیشن آغا سیستانی نے تو معین بھی کر دی، کہا کہ ہفتے میں 3 دن جو ایٹ لیسٹ روز آنا 28 مائل سے زیادہ جاتا آتا، یعنی 14 مائل ون وے، ہفتے میں 3 دن یا مہینے کے اندر 10 دن یا 3 مہینے میں 1 دن۔ تو اب یہ جو روز جا رہے ہیں ہفتے میں 5 دن، 5 تو زیادہ، 3 دن بھی اگر جائے تو چاہے دوسروں کی نماز قصر ہو چاہے نہ ہو، یعنی یہ بحث چلے کہ پگرنگ سے مسیساگا یا برمپٹن نماز قصر ہے کہ نہیں، یا عام آدمی کی ہوگی، لیکن جو کام کی وجہ سے اتنا جا رہا وہ تو چاہے باقی لوگوں کی نماز قصر بھی ہو، اس کو نماز پوری بھی پڑھنا ہے اور روزہ بھی اس کو رمضان کا رکھنا۔ تو جو آدمی ہفتے میں 3 دن یا اس سے زیادہ ڈیلی مور دین 28 مائلز کا سفر کرتا ہو، 28 بھی اپ ڈاؤن ملا کر، تو وہ تو کثیر السفر ہے، اس کو اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں ہے کہ شہر چھوٹا ہے کہ بڑا ہے کہ یہ محلہ ہے کہ محلہ، تو یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی آسانی۔ آغا خوئی کی کتاب میں یہ لکھا کہ امام جماعت ہر ایک کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کی عدالت کی تحقیق کی جائے۔ لیکن یہ صرف آغا خوئی نے نہیں لکھا، یہی امام خمینی نے لکھا، یہی آغا سیستانی نے لکھا ہے۔ خیر، اب فرماتے ہیں کہ میرا ایک پرابلم ہے، ہم کسی مسجد میں جائیں اور جو لوگ وہاں اچھے لوگ ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ امام صاحب کیسے ہیں، ٹھیک ہیں کہ کچھ گڑبڑ قسم کے آدمی ہیں، تو کینیڈا امریکہ میں تو لوگ اس کو بہت غلط سمجھیں گے۔ تو برائے مہربانی تھوڑی تفصیل سے بتا دیں کہ کسی نئی جگہ پر کیسے نماز پڑھی جائے۔ یہ واقعاً مسئلہ ہے، نارتھ امریکہ میں اس کو بہت ہی لینینٹ بنا دیا گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پیچھے آپ نماز پڑھیں اس کو عادل ہونا چاہیے، یعنی کوئی گناہ نہ کرتا، اور اتنا باعث ہو کہ اگر کبھی گناہ ہو جاتا ہو تو آپ کو 100% شیور ہے کہ فوراً وہ توبہ کر لیتا ہے۔ ایسا آدمی ہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ نہیں پڑھ سکتے۔ اب یہ کیسے پتا چلے؟ اس کے ڈیفرنٹ ویز ہیں۔ نمبر 1، آپ پرسنلی اس کو جانتے ہیں، آپ کا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا 15-20 سال سے، یہ تو بیسٹ چیز۔ نمبر 2، کوئی ایسا اتھینٹک آدمی جس پر آپ کو بھروسہ، وہ آ کر کہہ دے کہ یہ امام جماعت، میں وٹنس ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ ٹھیک۔ تیسرا طریقہ یہ کہ کوئی ایسی چیز جس سے آپ کو سیٹسفیکشن ہو۔ اب یہاں اسلام نے کوئی چیز اسپیسیفائی نہیں کی، کوئی بھی طریقہ،
پوچھا گیا خود آغا خوئی سے بھی کہ مثلاً، کہا کہ مثلاً آپ مثلاً نجف گئے، کربلا گئے، وہاں نماز ہو رہی ہے، اب آپ کو اطمینان ہو گیا کہ کربلا میں آج کل صحن میں جو نماز پڑھائے گا وہ ٹھیک ہی ہوگا۔ صدام کے زمانے میں تو پھر بھی تھا کہ اس کے اپنے لوگ بھی تھے، ہمیں نہیں ہوا بھروسہ، آپ نے کہا نہیں بھائی، گڑبڑ لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن کسی کو بھروسہ ہو گیا یعنی جگہ کی وجہ سے، وہ پڑھ سکتا ہے، جس کو نہیں ہو وہ نہیں پڑھے گا۔ کبھی کبھار پیچھے لوگوں کو دیکھ کے بھروسہ ہوتا کہ بھائی اتنے سارے 200 آدمی نماز پڑھ لیں تو یہ امام ٹھیک ہوگا۔ شریعت ہی نہیں کہتی ان کو مانو، شریعت کہتی ہے جو طریقے سے تمہارے دل کو بھروسہ۔ پہلی دو چیزوں کو ماننا پڑے گا۔ اگر آپ کو پرسنلی کسی کا کیریکٹر پتا ہے کہ یہ ٹھیک آدمی، ماننا پڑے گا۔ نمبر 2، کوئی اتھینٹک آدمی بتا رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، ماننا پڑے گا۔ لیکن نمبر 3، یہاں پہ کہا کہ یہ ہر انڈیویجول کا مسئلہ، کسی کو یہ ہوتا ہے جگہ دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ مشہد کے اندر، قم کے اندر، نجف کے اندر، کربلا میں، یا ان جگہوں میں تو کوئی ایسا غلط سلط آدمی نماز نہیں پڑھائے گا، اس کے لیے انف۔ جس کو بھروسہ نہیں ہے وہ نہیں پڑھ سکتا۔ کبھی مجمع کو دیکھ کے بھروسہ ہوتا، کبھی مجمع میں کسی ایک پرسنالٹی کو دیکھ کے بھروسہ ہوتا، یہ صاحب جب نماز پڑھ رہے ہیں تو یقیناً یہ ٹھیک ہوگا۔ ایون کبھی کسی کا چہرہ دیکھ کے بھروسہ آ جاتا، کوئی کرائٹیریا نہیں ہے چہرہ، اچھے اچھے مقدس چہرے والے ایسے فراد نکلتے ہیں، اور ایسے ایسے چہرے کے لگ رہا ہے کہ شاید اس پہ پھٹکار برس رہی، وہ دل سے اتنے اچھے نکلتے ہیں۔ لیکن بہرحال اگر کسی کو چہرہ دیکھ کے بھروسہ ہو، یہ اتنا نورانی چہرہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ یہ آدمی تھی، یہ چیزیں اسلام نے ویلڈ ریزن مانے، حتیٰ اگر کوئی نے بھی اس کو مانا۔ تو اگر ان میں سے کسی طریقے سے بھی آپ کو بھروسہ نہیں ہو رہا تو آپ نماز جماعت نہیں پڑھ سکتے۔ ہمارے ہاں ہر کس و ناقص کے پیچھے جماعت جائز نہیں، یہ کچھ غیروں کا کنسپٹ ہے جو آہستہ آہستہ نارتھ امریکہ میں آ گیا۔ بھائی یونٹی ہونا چاہیے، بھائی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو بڑا مزہ آئے گا، بہت اچھا لگتا، چاہے پتا بھی ہو کہ امام غلط۔ وضو خانے میں وضو کرتے ہوئے لوگ کہتے کم بخت یہ آدمی پتہ نہیں کہاں سے آ کے کھڑا ہو گیا، کتنے لوگوں کا پیسہ مار کے، لیکن وضو کر کے اسی کے پیچھے نماز پڑھو۔ یہ نہیں چلتا اسلام، یعنی کم از کم معصومین کے بتائے ہوئے اسلام۔ لیکن اتنا اسٹرکٹ بھی نہیں کہ جبرائیل آ کر بتائیں تبھی ہمیں یقین ہو، نہیں، اگر جگہ دیکھ کر، مجمع دیکھ کر، کسی ایک نمازی کو دیکھ کر، چہرہ دیکھ کر، باتیں سن کے آپ کو بھروسہ ہو۔ بعض اوقات کسی کی مجلس، کسی کی تقریر آپ نے سنی، آپ کے دل کو بھروسہ آ گیا کہ جس طرح یہ بات کر رہا یہ کوئی سچا اور ٹھیک آدمی ہی کر سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں مان لیں گے۔ اللہ جل اللہ جل یا مولا، اللہ جل اللہ جل اللہ جل، اللہ جل اللہ جل ماسٹر، اللہ جل اللہ جل، اللہ جل یا صاحب السماء، اللہ جل، اللہ جل، اللہ جل